وہ تمہارے ایمان کو ختم کر کے رکھ دے۔ اس لیے علمی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود ایک احترام کا رشتہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے تمام اسلاف دیگر مسالک کے لوگوں کے علماء کے ساتھ یا دیگر مسالک کے علماء کے ساتھ جو علمی اختلاف رکھتے تھے اس پر پوری دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے، لیکن مخاطب کرنے کا جو انداز تھا وہ احترام والا ہوتا تھا۔ تحریر میں بھی، گفتگو میں بھی، ملاقات ہوتے ہوئے اخلاق بڑھتا جاتا تھا، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا تھا، اخلاق بڑھتا جاتا تھا۔ علمی اختلاف اپنی جگہ ہوتا تھا۔ اس لیے علمی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن احترام کے اور ادب کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ یہ احترام اور ادب کو اٹھا کر پیچھے پھینک دینا۔ ایک بچہ میرے پاس آیا نوجوان سے، آ کر کہتا جی آپ نے جو جمعہ پڑھایا مجھے بڑا پسند آیا ہے، ویسے جہاں تک عام طور پہ میں مسجدوں میں جمعہ پڑھتا ہوں تو مجھے بالکل بھی کسی کا جمعہ پسند نہیں آتا۔ میں نے کہا جی بڑی بات ہے، اللہ رب العزت نے کوئی ہم میں خاص چیز رکھ دی کہ آپ کے معیار پہ ہم پورے اتر سکیں، یہ تو کوئی بہت بڑا کمال ہو گیا۔ کہتا نہیں جی میں نے سب ان مولویوں کے دانت دیکھے ہوئے۔ میں نے اس کو ادھر ہی روکا، میں نے کہا تم مرزا جیلوی کو سنتے ہو؟ کہتا ہاں جی وہ تو مرزا بھائی تو ہمارے بڑے، محمد علی بھائی ہمارے بڑے۔ میں نے کہا تم زبان بھی اسی کی بولتے ہو، تو مجھے تمہاری اس ایک لفظ سے پتہ لگ گیا ہے کہ تم کس کے تربیت یافتہ۔ پھر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا ایک لمحے کے لیے ایک رکو، جو تم نے لفظ بولا ہے تمہیں پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتا کیا جی؟ میں کہا جو تم نے کہا ہے میں نے سارے مولویوں کے دانت چیک کیے ہوئے ہیں، یہ دانت کس کے چیک کیے جاتے ہیں؟ میں کہا جانور کے دانت چیک کیے جاتے ہیں نا، اس کی عمر کتنی ہے، کیسا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے۔ کہ یہ لفظ کہتے ہوئے حیا نہیں آئی، شرم نہیں آئی کہ ہم نے مولویوں کے دانت چیک کیے ہوئے ہیں؟ یعنی جو بندہ ایک مقام پر ہے، منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس کو بٹھایا ہے، آپ کہتے ہیں میں نے اس کے دانت چیک کیے ہوئے ہیں؟ کہ یہ زیب دیتا ہے آپ کو؟ نہیں جی وہ ایسی باتیں کرتے، ویسے کرتے، فلاں کرتے۔ میں نے کہا جو بھی وہ کرے وہ ان کی غلطی ہے، لیکن جس علمی مقام اور مرتبے پر تم کھڑے ہو وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم یہ جملہ زبان سے نکال سکو۔ کل کو میں نے کہا والد صاحب کو جا کر کہنا جی آپ کی فلاں فلاں غلطی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمہارے گھر میں تمہارے والد زندگی پوری ہر کام ٹھیک کریں، کچھ تو غلط کریں۔ جو وہ غلط کرتے ہیں اس پر جا کر کہو جی ہم نے سارے باپوں کے دانت چیک کیے ہوئے ہیں، والد صاحب میں نے آپ کے دانت چیک کر لیے ہیں۔ میں کہا یہ بات کر کے دیکھنا وہ تمہارے سارے دانت باہر نکال کے رکھ دیں۔ یہ اسلوب اور انداز یہ کفار سے مشابہ انداز، یہ ان کا تحقیرانہ انداز ہوتا تھا، اور اس طعن و تشنیع کو اس لیے ہم سن لیتے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتے ہوئے انبیاء کی سنت ہے کہ انبیاء نے اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہوئے یہ ساری باتیں سنی ہیں، تکلیفیں صحیح ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ تو چلو کافر تھے، یہاں تو کلمہ گو، اور اس کے باوجود زبانیں اتنی دراز۔ اس لیے ہمیں اپنے اساتذہ نے، بڑوں نے، خاص طور پہ والد محترم نے ہمیشہ یہ سکھایا کہ با ادب با مراد اور بے ادب بے مراد۔ جہاں کہیں بھی ہوں زندگی میں، آج ہم یہاں ہیں، میں ہمیشہ یہ نصیحت کرتا ہوں، پتہ نہیں کب کہاں ہوں، میں صرف اپنے لیے یا اس ماحول کے لیے آپ کو یہ بات نہیں سکھاتا، جہاں کہیں ہو زندگی میں کچھ ہو جائے، کسی بڑے کے بارے میں، کسی عالم کے بارے میں جس کو اللہ نے منصب پر بٹھا دیا ہے، اس سے آپ کا ہزار قسم کا علمی اختلاف بھی ہو جائے، ادب کا تقاضا آپ نے نہیں چھوڑا، بے ادب نہیں بننا، بد اخلاق نہیں بننا۔ جو بندہ بے ادب اور بد اخلاق ہوتا ہے اس کے پاس سے علم رخصت ہو جاتا ہے۔ تھوڑا علم، زیادہ ادب نجات کے لیے کافی ہے، جبکہ انسان کے پاس بہت سا علم ہو اور اس کے پاس اخلاق اور ادب نہ ہو، وہ اس کے لیے سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں لے کر آتا۔ تو کہنے لگے شعیب کے پیچھے چلنے والوں تم ضرور خسارہ پاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کو ایک زلزلے سے پکڑا اور وہ اپنے گھروں کے اندر ہی گرے ہوئے تھے، باہر نکلنے کی مہلت بھی نہیں ملی۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وہ تو ایسے ہو گئے گویا کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ جس بستی سے نکالنے کے وہ دعوے دار تھے
وہیں پر ان کی حالت یہ ہو گئی کہ گویا وہاں کبھی رہے ہی نہیں. اور الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، یہ دوسروں کو کہنے والے کہ تم شعیب علیہ السلام کے پیچھے چل کے نقصان اٹھاؤ گے، حقیقت میں یہی نقصان اٹھانے والے تھے. اب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی گری پڑی بستیاں جب واپس آ کر دیکھی تو ان کو کہا کہ قوم، میں نے تمہیں تو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا اور میں نے تمہارے لیے بڑی خیر خواہی کی تھی، اب میں تم پر کیسے افسوس کروں جب کہ تم کفر کے اوپر تھے. مجھے کوئی افسوس نہیں کہ تم اللہ رب العزت کی نافرمانی میں اس حد کو پہنچے کہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے. اور یقیناً ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کہ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ جائیں. اور ہماری دعا بھی یہی ہونی چاہیے جس طرح سلف کہا کرتے تھے کہ اللہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرے جس کے وہ مستحق. اللہ ایسے کافروں کے ساتھ اور مشرکوں کے ساتھ اور دین بیزار لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جس کے وہ مستحق ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کل میرا درس ہے واہ کینٹ میں مغرب کے بعد ہی، اور وہ بڑا اصرار کے ساتھ انہوں نے وقت لیا، تو کل کلاس نہیں ہو.